بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم فارسی زبان میں ایک نہایت مفید اور عملی سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے درخواست رخصت بوجہ ضروری کام، یعنی درخواست رخصت بخاطر کار ضروری، یا یہ کہہ سکتے ہیں درخواست مرخصی بدلیل کار ضروری۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں کسی ضروری وجہ سے چھٹی درکار ہو، جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی کلاسز کے ہیں یا بڑی کلاسز کے ہیں، تو ان کو جو اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے، درخواست لکھنی ہوتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں فارسی میں۔ تو اس کو ہم فارسی زبان میں کس طرح مؤدبانہ انداز میں درخواست لکھ سکتے ہیں یا درخواست تحریر کر سکتے ہیں، آئیے پہلے فارسی متن پڑھتے ہیں، پھر اس کا اردو اور انگریزی کا ترجمہ اور زبان کی باریکیوں پر غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ درخواست رخصت بخاطر کار ضروری۔ فارسی میں یہ بے جیسے اردو میں لکھا جاتا ہے بخدمت مدیر محترم دبیرستان دولتی الف بے جیم، یہاں کسی اسکول کا نام ہوتا ہے، جناب عالی، با کمال احترام، با کمال احترام بعرض می رسانم کی این جانب دانش آموز کلاس سوم در مدرسه شما هست. بدلیل یک کار ضروری در منزل امروز نمی توانم به مدرسه بیایم. خواهش مندم که برای امروز به بنده یک روز مرخصی مرحمت بفرمایید، یعنی کہ ایک دن کی چھٹی عنایت فرمائے۔ از لطف شما بسیار سپاسگزارم خواهم بود، با احترام۔ نیچے یہ دیا ہے شاگرد مطیع شما الف بے اور جیم۔ اب اگر ہم اس درخواست کو، اس اپلیکیشن کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں؟ دیکھیے، اس کا ترجمہ بھی نیچے دیا گیا ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ خود اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بے مدیر محترم، یعنی جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے کسی اسکول کا، دبیرستان کہتے ہیں اسکول کو، دبیرستان دولتی یعنی کہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہوتا ہے، الف بے جیم کسی جگہ کا نام یہاں ہے، جناب عالی، با کمال احترام، بے عرض می رسانہ، یعنی کہ میں آپ سے جو ہے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ این جانب دانش آموز کلاس سوم در مدرسہ شما ہستم، کہ میں آپ کے اسکول میں کلاس سوم یعنی کہ تیسری جماعت کا، آپ کے مدرسے کا، آپ کے اسکول کا تیسری جماعت کا دانش آموز یعنی طالب علم ہوں۔ دلیل یک کار ضروری در منزل، مجھے گھر پر ایک کام، ضروری کام آن پڑا ہے۔ بدلیل یک کار یعنی ایک کام، ضروری، ایک ضروری کام، در منزل یعنی گھر میں پیش آیا ہے۔ امروز نمی توانم،
آج بے مدرسہ بھی آیم کہ آج میں اسکول نہیں آ سکتا. خواہش مندم کہ برائے امروز کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے برائے امروز آج بے بندہ یک روز مرخصی مرحمت فرمائیے. کہ آج اسکول نہیں آ سکتا، مہربانی فرما کر، یعنی کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں یا مرحمت فرمائیں. از لطف شما بسیار سپاس گزارم خواہم بود. یعنی کہ اردو میں ہم لکھتے ہیں کہ آپ کی عین نوازش ہوگی. از لطف شما، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. با احترام شاگرد مطیع شما، یعنی کہ آپ کا تابع فرما شاگرد الف پہ جیم جس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے اردو میں اس کا دیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف پہ جیم، جناب عالی، مودبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں تیسری جماعت کا طالب علم ہوں. مجھے گھر پر ایک ضروری کام آن پڑا ہے جس کی وجہ سے میں آج اسکول نہیں آ سکتا. مہربانی فرما کر مجھے ایک دن کی رخصت عنایت کریں، آپ کی عین نوازش ہوگی. العارض، آپ کا تابع فرما الف پہ جیم. انگلش میں اپلیکیشن فار لیو ڈیو ٹو ارجنٹ ورک ہے. یہاں آئے گا ٹو دی آنریبل ہیڈ ماسٹر، یا ڈائریکٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹو دی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول اے بی سی، اپلیکیشن فار لیو. اسی طرح یہ فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ کے مطابق ہی آپ کو فارسی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی لکھنا ہے. اپلیکیشن فار لیو ڈیو ٹو ارجنٹ ورک. ریسپیکٹڈ سر یا میڈم، ود ڈیو ریسپیکٹ I would like to state that I am a student of class 3 یا class 3rd in your school. آپ کے اسکول کا میں تیسری جماعت کا طالب علم ہوں. I have an urgent matter at home due to which I will not able to attend school today. Kindly grant me leave for one day. I shall be very grateful to you. Sincerely your obedient student. اور نیچے نام دیا گیا، تو نیچے آپ اپنا نام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ڈیٹ ڈال سکتے ہیں، رول نمبر جو بھی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ فارسی کا زیادہ یہاں فوکس کیا جا رہا ہے، تو فارسی میں کس طرح درخواست لکھتی ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. تو اگر آپ بار بار کوشش کریں کہ فارسی میں درخواست لکھنے کی بار بار کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ دوسری جو درخواست ہے، جیسے کہ اگر مختلف قسم کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہے وہ آپ آسانی سے پھر لکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے کوشش کرنی ہے کہ جو میں یہ اپلوڈ کر دوں گا اس کو اچھے سے تیار کیجیے گا. چلیے، تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آپ کو یہ مضمون، آپ کو یہ درخواست جو ہے پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ مزید ایسے فارسی اسباق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ اگلا سبق کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے سبق میں.